أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ آج تلاوت میں مکمل ہوگی سورت۔ اب دیکھیں دو صورتیں ہیں، ایک سورۃ النساء میں پہلے بھی ایک بار خلاصہ ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ آپ کے سامنے اس لیے بار بار ذکر کرتا ہوں تاکہ ہماری مناسبت پیدا ہو جائے۔ سورہ نساء کے اندر 176 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہے، اور جبکہ سورہ مائدہ کے اندر 120 آیتیں ہیں، 16 رکوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علموا نساءکم سورۃ النساء، اپنی عورتوں کو، جو تمہاری خواتین ہیں نا مسلمانوں کی گھروں میں، اپنی خواتین کو سورہ نساء کی تعلیم دو۔ اپنے گھروں میں جو بھی ترتیب بنتی ہے اس کی، اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو سورہ نساء کی تعلیم دو۔ وَعَلِّمُوا رِجَالَكُمْ سُورَةَ الْمَائِدَةِ، اور اپنے مرد حضرات کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو۔ مرد حضرات ان کو مائدہ سکھاؤ، اور جو خواتین ان کو سورہ نساء سکھاؤ۔ دیکھیں کیا وجہ ہے، نساء کے کیا معنی؟ عورتیں۔ اس صورت کے اندر اللہ نے گھر کا ذکر کیا۔ انسان کی بنیادی ضروریات دو ہیں، ایک ہے انسان کا گھر اور ایک ہے انسان کا ذریعہ معاش، کاروبار۔ یہ دو بنیادی ضروریات ہیں، ایک گھر ہے اور ایک معاش ہے۔ سورہ نساء میں اللہ نے گھر کا ذکر کیا، اور گھر کے اندر مین کردار آپ کی والدہ ہے یا پھر آپ کی اہلیہ ہے، آپ کی بیوی ہے۔ یہ دو مین کردار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی والدہ دیکھے ذمہ دار ہے، بچوں پر نظر، گھر پر نظر، چیزوں پہ بڑا سکون ہوتا ہے، بے غم بے فکر۔ اسی طریقے سے اہلیہ ہے، بیوی ہے، ذمہ دار ہے، گھر کی ضروریات کا خیال ہے، بچوں پہ نظر ہے، امانت دار ہے ہر چیز پر۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو گھر بہتر بن جائے، اور گھر کے بہتر بنانے میں خواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ انسان تو معاش کے لیے نکلتا ہے، کبھی گھر میں ہے کبھی باہر ہے، مین کردار تو گھر کے اندر خواتین ہے۔ تو گھر کی خواتین، اس لیے اس صورت میں اللہ نے یہ چیزیں سکھائی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنی خواتین کو سورہ نساء کی تعلیم دو۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن کو، یہ نہیں دیکھتے کہ گھر کن کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے، کن کن چیزوں سے آباد ہوتا ہے، وہ مسائل اللہ نے ذکر کیے۔ لیکن اب جب کسی مسئلے کو پڑھتے ہیں نا، قرآن کو سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، یا کسی مسئلے کو، ہم وہ ظاہری طرز اور انداز کو دیکھتے ہیں، بس اچھا لگے تو کہتے ہیں بہت اچھا ہے، مزاج کے مطابق نہ لگے کہتے ہیں یار مزہ نہیں آیا اس میں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس مسئلے کی جڑ اور بنیاد کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نساء کے اندر اللہ نے جگہ جگہ پر ذکر کیا جب میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا خطرناک ترین اختلاف ہے۔ جب میاں بیوی کا اختلاف ہو، یہ خطرناک ترین اختلاف ہے۔ کیوں؟ دیکھیں آپ کا کسی باہر آدمی سے جھگڑا ہو گیا، باہر تک رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تکلیف آپ کو اندرونی جسم کی ہو اور ایک باہر کی تکلیف ہو۔ اندرونی جسم کی تکلیف خطرناک ہوتی ہے نا، گھر کا اختلاف بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ انسان تھکا ماندہ ہے، کاروبار کر کے باہر سے گھوم کر آئے، اس کو گھر میں سکون ملنا چاہیے، اطمینان ملے، گھر میں آئے تو سکون مل۔ اب اس کو گھر سے سکون نہ ملے، اور بیوی یہ کہے کہ یہ مصیبت گھر آئے گی، گائے گا تو یہ میرے لیے مسئلہ ہوگا، وہ یہ سمجھے، اور وہ یہ سمجھے میں گھر جاؤں گا تو میرے لیے مسئلہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی۔ قرآن نے یہاں پر بہت عجیب جملہ ذکر کیا کہ ان میں ایک اہم کردار کس چیز کا ہے۔ یہ جو ہمارے گھر خراب ہوتے ہیں، گھر کا ماحول، ایک یہ چیز ہے کہ جب وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کے مزاج میں بخل ہے۔ مرد کے ذمے اللہ نے پھر سورہ نساء میں اللہ نے ذکر کیا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ مرد کو اللہ نے نگران بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اس وجہ سے کہ خرچ کرنے کا سسٹم اللہ نے اس کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اب جس گھر کے اندر بیوی بھی کام کرے، شوہر بھی کام کرے، وہ اپنا کمائے، اپنا کمائے،
تو پھر وہ گھر میں مزہ نہیں آتا. بچی کی زندگی چلتی ہے جیسے بھی انگریزوں کی زندگی ہے. بوڑھا ہو گیا تو بچی کے آئی سی یو میں ڈال دیے, بیمار ہو گیا الگ زندگی, آئی سی یو. بوڑھا ہو گیا اس کو اور ہاؤس میں ڈال دیا, الگ تھلگ زندگی ہے ان کی. اس اعتبار سے انہوں نے اپنے ماحول کو سیٹ کیا ہے, اس میں زندگی گزارتے ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے, یہ خواتین کا کردار ہے نا. قرآن نے دیکھو یہاں ذکر کیا اور میں اپنا خرچہ گھر کا خود نظر رکھ کے وقت پہ دو. یعنی عورت بولے کہ خرچہ آج نہیں ملا, دے تو دیا تھا میں نے, ابھی تک کیا کیا آپ نے؟ بھائی دو, خود نظر رکھو, گھر کی ضروریات پر خود نظر رکھے. کیا کیا گھر کے مسئلے ہیں ان پہ نظر رکھیں, وقت سے پہلے دے دیا کریں. کبھی آپ کو نہیں پتہ پوچھ لیا کریں. اور اس پہ بھی نظر رکھے جو گھر میں خرافات کا غلط چیزیں ہو رہی اس پہ بھی نظر رہے. فضول خرچیاں ہیں, یہ چیزیں نہ ہو, غیر ضروری چیزیں نہ ہو. تو سورہ نساء میں اللہ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ چیزیں سمجھائی. آپ کا گھر ایک اچھا گھر بنے, پرسکون پرامن گھر بنے, اچھی زندگی, کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی. سورہ نساء میں اللہ یہ بات سمجھا رہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنی خواتین کو سورہ نساء کی تعلیم دو تاکہ ان کا ذہن بنے, ان کی سوچ ذہن کو پتہ لگے. اور ابھی اس دن ایک صاحب مسئلہ لے کر آگے, دیندار آدمی ہے, بہت بڑا مسئلہ, کافی بڑا مسئلہ تھا. اب وہ بیٹھ گئے, میرے بھائی اتنی لمبی خوبصورت تقریر کی میرے سامنے, ہے میرا ساتھی, دوسرے پارٹنر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. جب ساری تقریر میرے سامنے کی تو میں نے کہا, میں نے بہت سکون سے سنا. سننے کے بعد میں نے کہا دیکھو آپ کی 1 2 3 یہ 3 غلطیاں شرعاً ہے, کچھ اخلاقاً ہے. انہیں بیٹے کو کاؤنٹر پہ بٹھا دیا ہے, حصہ اس کا زیادہ ہے. آپ نے تو بدگمانی کے دروازے کھول دیے. ایک نہ ایک دن تو یہ دھماکہ ہونا تھا, جھگڑا ہونا تھا. یہ بدگمانی اتنی پھیلا دی آپ نے, تو یہ چیزیں آتی. اور سورہ مائدہ کے اندر کیا فرمایا کہ اپنے ذریعے معاش کو کیسے بہتر ہے. کتنی اچھی زندگی ہے, انسان صبح وقت پہ نکلے جائیں اپنے کاروبار. آج کل تو کاروبار نہیں ہے, ایسی تعلقات ہے, پتہ نہیں کیا ہے. ایک دوسرے کو ایک روزگار ہو, تعلیم ہو, آدمی اس کو عبادت سمجھ کے کرے. نکلے دفتر میں بیٹھے, اپنے کاروبار پر گہری نظر ہو. ہم مال بڑھانے کے چکر میں ہوتے, اپنے کاروبار پر نظر رکھنے کے چکر میں نہیں ہوتے کہ میرا روزگار کیسے حلال ہو, میرے ملازم کیسے امانت دار ہو, پوری امانت داری سے کام کرے, میرے کام پر میری نظر رہے, کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ کا روزگار حلال ہو, سب چیزیں سکھائی اس میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر. یہ 2 صورتیں الحمدللہ تلاوت میں ہماری سورہ مائدہ آج مکمل ہو گئی.